اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان دو میں کون افضل ہے۔ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن کو روزہ رکھتا اور رات میں عبادت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، اس عابد پر جو دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجہ کے شخص پر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عن قریب اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے، وہ علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دیں۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو علم کے واپس لے جانے اور اٹھا لے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنایا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ ہے جس کو اس نے تعمیر کیا، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اس طرح دے گیا ہو کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے، مثلا وقف کے شکل میں صدقہ کر لے گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس بات کی 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔